السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مساجد ایک روحانی قلعے کی حیثیت رکھتی ہیں اور ملی و قومی بیداری اور اجتماعیت پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہوتی ہیں۔ مساجد کی جگہیں عام اغراض و مقاصد سے ہٹ کر انسانوں اور اس کے پروردگار کے درمیان نقطہ اتصال اور انسانوں کی روحانی سربلندی کا مرکز ہوتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کو مسجد میں پابندی سے آتے جاتے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اسلام میں مساجد کی بڑی اہمیت و افادیت بیان کی گئی ہے۔ مسلمانوں کا مسجد سے ایک خاص ربانی ربط اور تعلق رہا ہے۔ اسلام میں عبادت گاہوں کا مسلمانوں کی شان و شوکت میں ایمان افروز اور تاریخ ساز کردار رہا ہے، اور مومن کی تعریف میں فرمایا کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ یہ عام بات ہے کہ مکی اپنے مکان سے پہچانا جاتا ہے۔ اسی طرح مساجد نے مسلمانوں کو متحد کرنے اور ان کے درمیان سے نسلی و امتیازی تفاوت ختم کرنے میں زبردست رول ادا کیا ہے۔ یہ مسجدیں ہیں جنہوں نے غلام و آقا، حاکم و محکوم، ایاز و محمود کو ایک صف میں لا کھڑا کیا۔ یہ مساجد ہی ہیں جو روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے پسندیدہ جگہ ہیں۔ ایک ایسا روحانی مرکز ہوتی ہیں جہاں مومن بندہ اپنے مالک کا قرب حاصل کرتا ہے، جہاں اپنے اعمال و عقائد کو درست کرتا ہے، اس کو مسلمانوں کی وحدت اور اسلامی شوکت و عظمت کا احساس مسجد ہی میں پہنچ کر ہوتا ہے۔ یہیں سے باہمی محبت و اخوت کا ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، دشمنان اسلام جہاں آج ہماری تاریخی مساجد کو ویران کرنے کی سعی مذموم میں مصروف ہیں، وہیں ذرا ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور موجودہ ناگفتابی حالات پر غور کریں۔ کیا ہم اپنے کردار و عمل سے ان مساجد کو ویران کرنے میں معاون نہیں ہیں؟ کیا ہم خود اس کی مرکزیت سے ناآشنا نہیں ہو گئے ہیں؟ کیا آج ہم نے عملاً مساجد سے اپنا تعلق منقطع نہیں کر لیا ہے اور بازاروں اور ہوٹلوں کا آباد نہیں کیا ہے؟ آج کتنے فیصد لوگ مسجد میں باقاعدہ نماز ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا تعلق صرف جمعہ اور عیدین کی نماز کی حد تک نہیں رہ گیا؟ آج کا مالدار طبقہ مساجد کو ماہانہ چندہ دے کر سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو آباد کر رکھا ہے، اور غریب طبقہ جمعہ کی نماز پڑھ کر سمجھتا ہے کہ ہم اسلام کے پاسباں ہیں۔ علماء نے عوام کو تقسیم کر رکھا ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے، اور اس مسجد میں فلاں فلاں نماز نہیں پڑھ سکتا، اور متولیوں نے مساجد کو ذاتی ملکیت سمجھ رکھا ہے، الا ماشاءاللہ۔ دوستو، یہی مسجدیں ہیں جہاں کبھی اللہ اور اس کے رسول کی جلالت و عظمت کا احساس ہوتا تھا، جہاں سے اللہ اکبر کی صدائے دل نواز بلند ہوتی تھی، جو کبھی اسلامی سیاست کا مرکز اور خلفاء راشدین کا محور تھی، جہاں سے پورے عالم پر حکومت کی جاتی تھی، جہاں سے رشد و ہدایت کی شعاعیں پھوٹتی تھیں، جہاں سے ایمان و یقین کے چشمے ابلتے تھے، جہاں سے عدل و انصاف، حق و صداقت کے نعرے بلند ہوتے تھے، جہاں قال اللہ وقال الرسول کی صدائے عنبری سنائی دیتی تھی، جہاں سے اپنے دور کے مایہ ناز علماء و مشائخ، مفسرین و محدثین کی جماعت پیدا ہوئی تھی۔ جس دن سے مسجدوں سے رشتہ ہم نے ختم کیا، اسی دن سے انتشار و اختلاف کا شکار ہو گئے، وحدت ختم ہو گئی، دلوں میں نفرت پیدا ہوتی گئی، ایمان کمزور ہوتا گیا، جس سے ذلت و مسکنت کے شکار ہوتے گئے۔ بنا بری مسجدیں بزبان حال پکار رہی ہیں کہ کہاں ہیں وہ سچے پکے مسلمان جو اپنے سجدوں سے ہمیں آباد کرتے
کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ شب بیدار جو رات کی نیندیں قربان کر کے اللہ کی یاد میں سجدہ ریز ہوتے تھے؟ کہاں گئے وہ مسلمان جو رمضان میں صفوں کو بھر دیتے تھے؟ دوستو، جواب کسی طرف سے نہیں آ رہا ہے۔ یہ مساجد عبادت کے ساتھ ساتھ کتاب و سنت کی تعلیم، وعد و نصیحت، نسل نو کی تربیت، رشد و ہدایت کا منبع اور اسلام کی نشر و اشاعت کا گہوارہ اور فلاح انسانیت کا مرکز ہوا کرتی ہے، جس سے اتحاد و اتفاق، اخوت و بھائی چارگی کا پیغام ملتا ہے، تہذیب جدید کی پیدا کردہ اضطراب اور اعصابی تناؤ سے نجات ملتی ہے۔ ٹینشن فری کوئی جگہ ہے دنیا میں تو بس مسجدیں ہیں دوستو، جہاں نماز کی بعد قلبی راحت میسر ہوتی ہے، جس کا حصول دوسری جگہ ممکن نہیں ہے۔ رضا الہی کی خاطر مساجد کی تعمیر اور اس کی تولیت کرنے والے قابل مبارکباد ہیں، خواہ تعمیر میں حصہ لینا ایک اینٹ کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ نیز بوسیدہ مساجد کی اصلاح و مرمت کا بھی مساجد بنانے والوں میں شمار ہوگا، لیکن اگر تعمیر مساجد میں جذبہ اخلاص نہیں رہا، کمیشن کو ترجیح دیا تو ہمارا یہ عمل بھی باطل و بیکار ہو جائے گا۔ لہذا تعمیر مسجد کے لیے جگہ پاک و صاف ہو، کسی کا غصب کردہ پلاٹ یا ناجائز قبضہ شدہ پلاٹ نہ ہو۔ اس طرح قبروں پر مسجدیں بنانا حرام، قبرستانوں میں مسجدیں بنانا حرام، اور صرف مساجد کی تعمیر ہی کمال نہیں اور نہ شاندار عمارت مقصود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ مساجد کے بنانے میں فخر نہ کرنے لگیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ آج مساجد کا مقام واپس دلانے کے لیے صرف سال میں ایک مرتبہ 6 دسمبر کو یوم سیاہ منانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، یا 6 دسمبر کو سڑکوں پر ریلیوں سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ آج امت مسلمہ کو مساجد سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ جس دن لوگ فجر میں بھی صفوں کو بھرنا شروع کر دیں گے، وہی دن مسلمانوں کے عروج کے آغاز کا دن ہوگا، وہی دن عزت و شان کا ہوگا، وہی کاروبار میں ترقی کا دن ہوگا، وہی تعمیر ملت کا دن ہوگا، وہی ظلم و بربریت اور طغیان سے نجات کا دن ہوگا، وہی مسلمانوں کی خوشحالی کے آغاز کا دن ہوگا۔ نمازوں سے، مسجدوں سے دور رہ کر، سیاہ پرچم لہرا کر اور نعرہ بازی لگا کر اور سڑکوں پر ریلیاں نکال کر، اس سے امت مسلمہ کو سوائے نقصان کے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دوستو، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو مسجدوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرما اور ہم تمام کو مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔